إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور پھر یہ کہتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ ربنا، اور یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو تیرے فرما بردار بندوں میں سے بنا دیجیے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک بڑی جماعت کو، ایک امت کو تیرے فرما بردار لوگوں میں سے بنا دے۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں بتا دے یا سکھا دے، مناسکنا، حج کے احکامات یا پھر حج کے مقامات، کہاں کہاں کیا کرنا ہے، حج کے احکام ہم کو دکھا دے یا سکھا دے۔ اور تب علینا، اور ہم پر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، اس لیے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار تو ہم دونوں کو اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو تیرے فرما بردار لوگوں میں شامل فرما لے اور ہمیں حج کے احکامات اور مقامات دکھا دے، اور تو ہم پر توجہ فرما، اس لیے کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بنیادیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، تو طوفان کے بعد میں تقریباً 2000 سال تک وہ ویسے ہی ایک لال ٹیلے کے سر کا پڑکا تھا، ایسا ایک مٹھی کے گولے کے سر کا ٹیلے کا سر کا پڑکا تھا کعبۃ اللہ، اس کی بنیادیں تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پورے اوپر کے حصے کو اللہ اٹھا لیے تھے، ویسے ہی ٹیلے کے سر کا پڑکا تھا۔ 2000 سال کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں ہے تو اللہ ان سے کام لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے گئے تو پہلی مرتبہ کام نہیں کیے، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ اگر کام کرنے کا اگر یہ مان لیں گے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے کعبۃ اللہ کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے اپنے بیوی بچوں کو، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام تبھی چھوٹے بچے ہیں، کام کریں گے، پہلی بار بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار سال میں 1-2 مرتبہ جاتے آتے تھے اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو ایک مرتبہ جب گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ان کی بھی بیوی تھی اور ان سے حال احوال بیان پوچھے کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، بہت تنگی ہے، بہت تکلیفیں ہیں، پریشانیاں گزر رہی ہے ہماری زندگی، پریشانیوں سے شکوے شکایتیں کرنے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، تمہارے شوہر آنے کے بعد میرا سلام سناؤ اور پھر ان سے کہہ دو کہ دہلیز کو بدل دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام باہر کمانے کے لیے گئے تھے، لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے، جب واپس آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں خوشبو وغیرہ باپ کی، تو پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا کیا مہمان ہمارے گھر کو، بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی کہتی ہے ہاں ایک بوڑھا آیا تھا۔ اس کے بعد پھر پوچھتی ہے وہ سلام سنانے کے لیے کہا ہے، وہ حال احوال پوچھا ہے، ایسا بتاتی ہے، بول کر بولتی ہے انہوں نے ایسا کہا ہے، دہلیز بدل دے۔ تو ابراہیم صاحب سمجھ جاتے ہیں تمہیں تمہارے گھر کو چلے جاؤ، وہ بھیج ڈالتے ہیں، وہ طلاق دے ڈالتے ہیں، مطلب بیٹے کی بیوی ہے بول کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خاندانوں سے پیدا ہوئے ان خاندانوں کے اندر کی عورتوں اور بیویوں کے مردوں کے اندر بھی ناشکراپن پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بدل دیے اللہ تعالیٰ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے وجہ سے السلام پیدا ہوا تھا، اس لیے ناشکری اور اللہ تعالیٰ بدل دیے۔ پھر بعد میں عورت بھی شادی کرتے ہیں
کئی چند سالوں کے بعد، چند مہینوں بعد ابراہیم علیہ السلام پھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں بیوی بچوں کو. یہاں کیا ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، ورنہ انہوں رہتے تھے نہیں، انہوں جواب دے سکتے تھے. حاجرہ کا انتقال ہو جاتا. تو حضرت اسماعیل صاحب جب پھر ایک مرتبہ کبھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس وقت وہی حال پوچھتے. اسماعیل صاحب نہیں رہتے گھر میں، کسی کام سے باہر جا کر اپنی کمانے کے واسطے. پوچھتے ہیں گھر والی سے کہ سلام کلام کر کو ان سے، اٹھ پر بیٹھ کر ہی کیسے ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو بیوی بولتی ہے اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ اچھا دیا، اچھا کھاتی پیتی اچھا ہے، اور شکر کے جملے بولتی ہے. تو اسماعیل السلام ابراہیم السلام بولتے ہیں تمہارا جب شوہر گھر کو ہے تو میرا سلام بھی سناؤ. ایک بڑے آدمی تھے کہ بول کو، اور پھر ان سے بولو کہ وہ بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اس دہلیز اچھی ہے، اس کی حفاظت کر کو سنبھال کو رکھو، اس کی حفاظت کر کو بولو. اور ویسا ہی ابراہیم السلام چلے جاتے ہیں. بعد میں اسماعیل السلام کبھی کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو انہوں محسوس کرتے ہیں خوشبو اسماعیل السلام. ابراہیم السلام ایسا تھا تو پوچھتے کون تو آئے تھے کہ ہاں ایک بڑے آدمی آئے تھے، انہوں سلام سنا، بولے گھر کے حال احوال زندگی کیسے گزر رہی ہے کو پوچھے. میں ان کو اچھی گزر رہی ہے تو ان کو بولے میں سمجھ کر بولتے ہیں. تو ابھی کیا بولے دہلیز اچھی ہے سنبھال کر رکھو بولے. تب سے تفصیل پوری بتاتے ہیں یہ دہلیز اچھی ہے کہ مطلب کیا ہے. تو بیوی اچھی ہے سنبھال کر رکھو بولے. بابا انہوں ہمارے بابا تھے، انہوں ابراہیم نبی تھے، اللہ کے خلیل دوست تھے، انہوں پورا تفصیل سناتے ہیں. تو یہ بات ہوئی ہے. تو 2-3 مرتبہ میں جب ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں ملک شام سے چھوڑنے کے بعد میں، پہلی مرتبہ چھوڑ کو چلے گئے، دوسری مرتبہ کبھی آئے چلے گئے، تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جب بنانے کے لیے کہا تھا تب گئے. تو پھر اس وقت جب اسماعیل السلام اپنا کوئی کام کرتے رہتی بیٹھ کر جھاڑ کے نیچے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام بولتی اللہ تعالیٰ مجھے کعبۃ اللہ بنا کر کو بولی ماں ایک کام کرو کو حکم دی، ساتھ دیتی کیا بول کر پوچھتی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیا کرو بولی کریں گے باہر میں کو. اسماعیل السلام صاف رہتے وہی ہے. جب اسماعیل السلام یہ بات کہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیے تھے. اللہ اوپر کا حصہ تو اٹھا لیا لیکن نیچے کی جو بنیادیں تھیں وہ ویسی تھی. تو جو بنیادیں تھیں اس کو انہوں اونچا کر رہے تھے. اب یہ کعبۃ اللہ، کعبہ کا تو کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، چوکور کی جگہ، چور طرف 4 کونے کا گھر. اب یہ 4 کونے میں وہ 40 فٹ تھا اور پھر بلندی میں 50 فٹ تھا وہ گھر. اس میں اور بعض مفسرین نے اور باتیں کئی لکھی ہیں، اس میں کتنی صحیح باتیں ہیں کتنی غلط باتیں ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں تو باتیں ملی ہیں. ایک ہوا آئی تھی، فرشتہ تھا یا کوئی اور چیز تھی، لیکن ایک بادل کی شکل کا جب جو بنا رہے تھے تو ایک ہوا آئی تھی، بادل آیا تھا اور وہ ان چھون کر پر تھا. بادل میں سے آواز آتی تھی کہ ہماری چھون کتنی ہے کہ تمہیں اتنا چوڑا اتنا اونچا بنا، اس سے رشتہ بنا کر بول کر وہ آواز آ رہی تھی اس سے. اب یہ بات کہاں تک ہے لکھنے والوں کو معلوم ہے. اس کے بعد میں انہوں بناتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سڑک کو مستری کا کام کرتے تھے، اسماعیل السلام قطرے وغیرہ اٹھا کر لا کر دیتے تھے باپ کو. اب مقام ابراہیم پتھر یہ بھی حضرت اسماعیل السلام لے کر آئے یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر دیتے ہیں. انہوں لا کو جا کو لانے کے اندر تک جبرائیل علیہ السلام لا کر دے دیتے ہیں. انہوں سڑکوں سے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں پتھر کہاں سے آ گیا بولتا، جبرائیل علیہ السلام لا کو دے دیتے ہیں. ایسا ہی حضرت اسود کے بارے میں وہی ہے کہ اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں. ایک بات تو آدم علیہ السلام لے کر اترے، دوسرا حضرت جبرائیل وغیرہ لے کر اترے ہیں. جب پورا بن گیا تو اس وقت چھت کا نہیں تھا. وہ اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام بنے تھے تو اس وقت چھت کا نہیں تھا. تو چھت کا نہیں تھا تو پھر اس وقت لوگ اپنے سننے چاندی وغیرہ صاف محفوظ رہتی کو اوپر سے اسے پھینک دیتے تھے اپنے سامان وغیرہ. ہمیں کعبۃ اللہ کے اندر ڈال دیے تو محفوظ رہتی کو. یہ باتوں کے بارے میں صحیح ہے نہیں معاملے، لیکن اتنی باتیں تو ہے پڑھنے میں آئی ہیں سب باتیں. لیکن اتنی بات تو پکی ہے ابراہیم علیہ السلام جب بنے تھے تو چھت اس وقت میں اوپر کا چھت نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنے تھے تو حتیم کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں تھا. بعد میں یہ بدلتا رہا. حتیم کا حصہ کبھی کبھار اندر کو تھا کبھی کبھار باہر کو تھا، بدلتا رہا ہے. یہ جب چلتا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
بنا دیے تو بنانے کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم سے دونوں حجر اسود پتھر رکھنا تھا، جنت کا پتھر ہے یہ، اللہ جنت سے اتارے پتھر کو یہ. تو جب رکھنے کی باری آئی ایک جگہ پتھر کے رکھتے جگہ گیپ ہے. ابراہیم علیہ السلام بولے بیٹے کو بیٹا یہاں ایک رکھنے کا تھا بالکل سیم سائز کا پتھر لاؤ کو بولتی ہے ہماری سلطان انہوں جاتے لانے کے واسطے پتھر لے کر دی. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں ماتا با پھر لے کر دو انہیں لاتے رہتی نا بھیجتے رہتی یہ نہیں با نہیں ماتا کہ وہ بول دو. ایک بار وہ جا کو لے تک لا کو پتھر رکھ کو رکھتی ہیں تو پوچھتی بابا کون نہیں کر بول دو تو جبرائیل علیہ السلام لا کو دے دیتی ہوں پتھر حجر اسود پتھر لا کو دے دیتی. تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تھے تو آدم علیہ السلام بھی کعبۃ اللہ کا حج کیے ہیں. بعض روایتوں کے مطابق 70 مرتبہ، بعض کے مطابق 1000 مرتبہ حج کیے ہیں، 700 مرتبہ عمرے کیے ہیں. یہ سب تاریخی باتیں ہیں، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتباع تو پکی ہے. جب آدم علیہ السلام حج کر کو جا رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو دیکھ کر کہا آدم تمہیں اس گھر کا حج کرنے کیا تمہارا حج قبول ہو گیا ہے. فرشتے ان کو خوشخبری دینے لگے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں تمہارے سے بھی 2000 سال پہلے یا پھر آسمان زمین بننے سے 2000 سال پہلے میں بھی ایک گھر کا حج کر کو ہے، اس کا طواف کر کو ہے. فرشتے ان کو بولنے لگے تھے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نہیں بنائے، کعبۃ اللہ پہلے سے بنا کو ہے، فرشتے بنا کو ہے، آدم علیہ السلام بنا کو ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کیے وہ نوح علیہ السلام کا طوفان اس وقت میں کعبۃ اللہ کے اوپر قصہ اللہ اٹھا لیے تھے اور وہ نیچے کی بنیادیں تھی وہ بنیادوں کو انہوں اٹھا رہے تھے. نیا مطلب نیا انہوں تعمیر کر رہے تھے. تعمیر بولتے کسے پہلے سے ہے اب اسے کچھ انہوں نیا کر رہے ہیں، تجدید تعمیر تجدید. تو جب ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے تو پھر ربنا دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو تیرے گھر کے بننے کی خدمت کو قبول فرما لے بلکہ انہوں دعا کرتے جاتے تھے. پھر اس کے بعد میں اللہ سے بولتے کہ اے اللہ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کیا سننے جاننے والا ہے؟ ہمیں ایک کعبۃ اللہ بنتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے تو بہتر جانتا ہے. آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے پروردگار ہم دونوں کو تیرے فرمانبردار بندوں میں سے بنا دے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک جماعت کو، بڑی جماعت کو، ایک امت کو مسلمۃ لک ان کو بھی تیرا فرمانبردار بنا دے. دیکھو پیچھے بھی 1-2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں. اللہ ہر جگہ بھی دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان کے بارے میں کیا حال ہوگا، ان کو تو نبی بناتا نہیں بناتا اور ان کو تو اپنے فرمانبردار بندے میں سے بناتا نہیں بناتا. جب اولاد کی ابراہیم علیہ السلام کتنی فکر کر رہے ہیں، دیکھو ہر جگہ پر جہاں ان کو دعا کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر انہوں اپنے انعام میں یا اپنے فرمانبرداری کی دعا میں اپنی اولاد کو بھولتے نہیں ہیں. اسے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پہلے سبق آج کے سبق تھے کہ آپ آدمی جب کوئی اچھا کام کرے تو اس میں اپنی اولاد کو ساتھ لینا چاہیے. دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق ہے آدمی اگر خود فرمانبردار ہے تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں فرمانبرداری کی دعا بھی کرنا چاہیے اور ان کو فرمانبرداری سکھانا چاہیے. آگے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو حج کے احکامات سکھا دے. جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے رہبری کی تھی کہاں حج کرنا، کہاں عرفہ کا میدان ہے، کہاں کیا کرنا اتنا ہے، ان کے لیے اللہ سکھانے کا انتظام کیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہم کو ارینا مناسکنا، اللہ ہم کو دکھا دے یا سکھا دے. کہ کیا سکھانا ہے؟ مناسکنا، ہم کو ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. تو مناسک نسک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے طریقے، اور پھر اس کے معنی حج کے احکامات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام حج کے احکامات وغیرہ عبادت کے طریقے سے اور دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حج کے احکامات وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے سکھا دیتے ہیں. وتب علینا، اے پروردگار ہماری طرف توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج شروع نہیں ہوا، وہ حج تو پہلے سے بھی ہوتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے پیغمبر بھی آئے، ایک بات تو ان کی اولاد میں سے آئے، دوسرا وہ لوگ سب بھی حج کر رہے تھے، کرتے آتے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام حج بنا دیے، کعبۃ اللہ بنا دیے. اب بنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے انعام اور دعا کیا کرتی. پیچھے کی کسی سبق میں بات آ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز میں آزمایا تھا، ان کو کیا اللہ احکامات دیا تھا، انہوں پاس ہوئے نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دیا، تو یہاں تک کعبۃ اللہ بنانے کی، ان سے اللہ تعالیٰ آزمائش لینے کی، یہ سب بات یہاں تک ہو گئی۔ اب اگلے کی سبق کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کعبۃ اللہ بنانے کے بعد میں یہ سب احکامات دیے، بنانے کے لیے کہا، بنا دیے، اب اللہ ان کو انعام کیا دیا، انہوں نے دعا کیا کیے، انعام کیا ملا، کل کے سبق میں بات آئے گی۔ انعام کیا ہے، جو دعا کرتے ہمارے نبی کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہمارا نبی ان کی رد میں سے اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نبی کیسا ہونا، اس کے صفات اور کوالٹیز کیسے ہونا، وہ سب چیزیں رکھ کر دعا کرتے ہیں، ایسا نبی ہونا، یہ کوالٹیز ہونا بول کر، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے ان کی اولاد میں صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حدیث میں بھی ہے کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، دعا کا مظہر ہے۔ یہ سبق کا ہے۔